رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جنہیں ہم آج اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو قتل کریں گے جبکہ بتوں کے پجاریوں کو نظر انداز کیا جائے گا۔ آج کل تمام امت مسلمہ میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص یہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے جہاں لادینیت کے سفیر بت پرست قوم ہندوؤں بدھ مت وغیرہ سے دوستیاں بنا رہے ہیں۔ حاکم بد عمل اور بد کردار ہوں گے، سب سے رذیل آدمی قوم کا رہنما بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت اس وقت تک شریعت پر قائم رہے گی جب تک یہ تین چیزیں ظاہر نہ ہوں۔ ہجڑوں کی کثرت ہوگی، آج کل ہر گلی ہر سڑک اور ہر چوراہے پر یہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ سکارون ظاہر ہوں گے، ایسے لوگ جو آپس میں ملتے وقت السلام علیکم کہنے کی بجائے گالیاں دیں گے۔ علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین چیزوں کی کمی کر دے گا، حلال کی کمی، علم نافع اور اخوت۔ اگر دیکھا جائے تو موجودہ دور میں یہ نشانیاں بھی تقریباً پوری ہو چکی ہیں، کیونکہ لوگ رزق کے حصول میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ نیز ہر طرف قتل و غارت اور لڑائی جھگڑے نے بھائی چارے کا اسلامی تصور مجروح کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ علم کو انسانی بھلائی کی بجائے اس کی تباہی و بربادی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی اور یہ کہ برہنہ پاؤں چلنے والے محتاج بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ اس کے علاوہ بارش کی کثرت مگر کھیتوں کی کمی ہوگی، امراء کی کثرت ہوگی جبکہ امانت داروں کی کمی ہوگی، فحش گوئی، بد کلامی، گالی گلوچ اور بد اخلاقی عام ہو جائے گی۔ یہی وہ نشانیاں ہیں جنہیں پورا ہوتے ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے کہ جب امام آخر الزماں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ روایت ہے کہ جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت سے نبی آئے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بھیجے جو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی طرح حضرت حسین علیہ السلام کی نسل سے بہت سے اولیاء کرام آئے، جبکہ حضرت حسن علیہ السلام کی اولاد سے صرف ایک ہی بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے، یعنی امام مہدی علیہ السلام۔ ان کا لقب مہدی ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ اسی طرح ان کا لقب جابر بھی ہوگا کیونکہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی قلوب پر مرہم رکھیں گے، یا اس لیے کہ وہ ظالموں پر غالب آ کر ان کی شان و شوکت کو ختم کر دیں گے۔ مسند عبد الرزاق میں درج ذیل وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ مہدی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت امام کی رہنمائی ایک مخفی امر کی جانب کی جائے گی اور آپ سرزمین انطاکیہ سے تابوت سکینہ نکال لائیں گے۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان کی رہنمائی شام کے ایک پہاڑ کی طرف کی جائے گی جس سے وہ تورات نکال لائیں گے، جو یہودیوں کے سامنے بطور دلیل پیش کریں گے، جس سے یہودیوں کی ایک جماعت آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرے گی۔ ہم امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے انتظار میں دن گزار رہے ہیں جو کہ ہر مجدون کی مشہور و معروف اور جلد ختم ہونے والی جنگ کے بعد ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ایک پرندے کو اشارہ کریں گے، وہ آپ کے سامنے آ کر گر پڑے گا اور ایک درخت سے شاخ توڑ کر زمین میں گاڑیں گے تو وہ اسی وقت سرسبز ہو کر برگ و بار لانے لگے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ظہور تب تک نہ ہوگا جب تک کہ اعلانیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کفر نہ کیا جانے لگے گا۔ مشرق سے انتہائی عظیم آگ کا 3 یا 7 راتوں تک مسلسل ظاہر رہنا بھی علامات ظہور مہدی علیہ السلام میں شامل کیا جاتا ہے۔ وقت کا انتہائی تیزی سے گزرنا اور وقت میں بے برکتی کا پیدا ہونا، یہ بھی ظہور امام مہدی علیہ السلام کی علامات میں شامل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ظہور کے سال لوگ بغیر امیر کے حج ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔